السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی نے خوشخبری دی کہ ان کی کنیز خیرہ نے ایک لڑکے کو جنم دیا ہے۔ یہ خبر سن کر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل باغ باغ ہو گیا، چہرہ مبارک پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پہلی فرصت میں بچہ دیکھنے کا شوق دل میں پیدا ہوا، لہذا زچہ بچہ کو اپنے گھر بلانے کے لیے پیغام بھیجا۔ انہیں اپنی کنیز کے ساتھ بے حد پیار تھا، اس کا بہت خیال رکھا کرتی تھی۔ آپ کی دلی خواہش تھی کہ وہ زچگی کے ایام یہاں گزارے۔ پیغام بھیجے ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ آپ کی کنیز خیرہ اپنے ہاتھوں پہ نومولود اٹھائے گھر پہنچ گئی۔ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نگاہ بچے کے معصوم چہرے پر پڑی تو وہ پورے شوق سے آگے بڑھی اور اسے اپنی گود میں لے کر پیار کیا۔ یہ بچہ کیا تھا؟ قدرت کا انمول ہیرا، اتنا خوبصورت، گلے رخ، مائے جبیں اور صحت مند کہ کیا کہنے۔ ہر دیکھنے والا قدرت کے اس شہکار کو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی کنیز سے پوچھا، اے خیرہ، کیا بچے کا نام تجویز کر لیا ہے؟ اس نے کہا، امی جان، ابھی نہیں، یہ میں نے آپ پر چھوڑ رکھا ہے، جو آپ کو پسند ہو رکھ لیجئے۔ فرمایا، ہم اس کا نام اللہ تعالی کی رحمت و برکت سے حسن تجویز کرتے ہیں۔ پھر ہاتھ اٹھائے اور نومولود کے حق میں دعا کی۔ حسن کی پیدائش سے صرف ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہی خوشیوں کا گہوارہ نہ بنا، بلکہ مدینہ منورہ کا ایک اور گھرانہ اس خوشی میں برابر کا شریک ہوا، اور وہ تھا کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ۔ وہ خوشی میں اس لیے شریک تھے کہ نومولود کا باپ یسار ان کا غلام تھا، اور ان کے دل میں اپنے غلام کی بڑی عزت تھی اور اسے بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ حسن بن یسار نے، جو بعد میں حسن بصری کے نام سے مشہور ہوئے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پرورش آپ کی زوجہ محترمہ نے ہند بنت سہل کی گود میں تربیت پائی، جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے مشہور تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا عرب خواتین میں سب سے بڑھ کر عقل مند، سلیقہ شعار، محتاط، حساس اور پیکر حسن و جمال اور صاحب فضل و کمال تھی۔ علم و ہنر اور تقوی اور خشیت میں ممتاز مقام پر فائز تھی۔ آپ سے 387 احادیث مروی ہیں۔ زمانہ جہلیت میں آپ کا شمار ان نادر خواتین میں ہوتا تھا جو لکھنا پڑھنا جانتی تھی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی کا تعلق ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ صرف ان کی کنیز کے بیٹے کی حیثیت سے ہی نہیں تھا، بلکہ اس سے بھی کہیں گہرا اور قریبی تعلق پایا جاتا ہے۔ وہ اس طرح کے بسا اوقات حسن کی والدہ خیرہ حضرت ام سلمہ کے کسی ضروری کام کو نپٹانے کے لیے گھر سے باہر جاتی تو یہ بچپن میں بھوک پیاس کی وجہ سے رونے لگتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں اپنی گود میں لے لیتی، ماں کی غیر حاضری میں بچے کو تسلی اور دلاسا دینے کے لیے اپنی چھاتی اس کے منہ کو لگاتی
دودھ اتر آتا، بچہ جی بھر کر پیتا اور خاموش ہو جاتا۔ اس طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حسن بصری کے ساتھ دو نسبتیں رکھتی ہیں، ایک ام المؤمنین کے اعتبار سے ماں کی اور دوسری رضائی ماں ہونے کی۔ امہات المؤمنین کے بہمی خوشگوار تعلقات اور گھروں کے آپس میں قرب و ربط کی وجہ سے اس خوش نصیب بچے کو تمام گھروں میں آنے جانے کا موقع ملتا رہا، اور اس طرح سے اہل خانہ کے پاکیزہ اخلاق و اطوار اپنانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں ازواج مطہرات کے گھروں میں میرے آنے جانے اور کھیل کود سے چہل پہل رہتی اور تمام گھر خوشیوں کا گہوارہ بنے رہتے۔ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں اچھلتا کودتا ہوا گھروں کی چھتوں پر چڑھ جاتا، مجھے کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ حضرت حسن بصری کا بچپن انوار نبوت کی چمکیلی اور معطر فضاؤں میں ہنستے کھیلتے ہوئے گزرا، اور یہ رشد و ہدایت کے ان میٹھوں چشموں سے جی بھر کر سیراب ہوئے جو امہات المؤمنین کے گھروں میں جاری و ساری تھے۔ بڑے ہوئے تو مسجد نبوی میں کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیے اور ان سے علم حاصل کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اس طرح انہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس بن مالک اور حضرت جابر بن عبداللہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل ہوا، لیکن سب سے بڑھ کر امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا پیار تھا۔ دینی مسائل میں ان کے مضبوط موقف، عبادت میں گہری دلچسپی اور دنیاوی زیب و زینت سے بے رغبتی نے بہت متاثر کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سحر انگیز بیان، حکمت و دانش سے لبریز باتیں، مسجع و مقفع عبارتیں اور دل دہلا دینے والی نصیحتیں حضرت حسن بصری کے دل پر اثر انداز ہوئیں، تو حضرت حسن بصری حضرت علی کے ہی ہو کر رہ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی اور اخلاق کا رنگ ان پر چڑھا۔ حضرت حسن بصری نے فصاحت و بلاغت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلوب اختیار کیا۔ حضرت حسن بصری جب اپنی عمر کی 14 بہاریں دیکھ چکے تو اپنے والدین کے ہمراہ بصرہ منتقل ہو گئے اور وہی اپنے خاندان کے ساتھ مستقل رہائش اختیار کر لی۔ اس طرح حضرت حسن بصرہ کی طرف منسوب ہوئے اور لوگوں میں حسن بصری کے نام سے مشہور ہو گئے۔ جن دنوں حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ بصرہ میں آباد ہوئے، بلاد اسلامیہ میں یہ شہر علوم و فنون کا سب سے بڑا مرکز تصور کیا جاتا تھا۔ اس کی مرکزی مسجد صحابہ کرام اور تابعین عظام سے بھری رہتی تھی۔ مسجد کا حال اور صحن مختلف علوم و فنون کے حلقہ ہے در سے آباد تھا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی امت محمدیہ کے جید و ممتاز عالم دین، مفسر قرآن کریم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حلقہ درس میں شامل ہوئے اور ان سے تفسیر، حدیث اور تجوید کا علم حاصل کیا۔ فقہ، لغت اور ادب جیسے علوم دیگر صحابہ کرام سے حاصل کیے، یہاں تک کہ یہ ایک راسخ عالم دین اور فقیہ کے مرتبے کو پہنچے۔ علم رسوخ کی وجہ سے عام لوگ دیوانہ وار ان کی طرف متوجہ ہوئے۔
لوگ ان کے پاس بیٹھ کر خاموشی سے ایسے مواعظ سنتے جس سے پتھر دل بھی موم ہو جاتے اور گنہگار آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے۔ آپ کی زبان سے نکلنے والی حکمت و دانش کی باتوں کو لوگ سرمایہ حیات سمجھتے ہوئے اپنے دلوں میں محفوظ کر لیتے اور آپ کی قابل قدر اور قابل سیرت کو اپنانے کے لیے ہر دم کوشاں رہتے۔ حضرت حسن بصری کا نام پورے ملک میں مشہور ہو گیا۔ لوگ اپنی مجلسوں میں ان کا ذکر خیر کرنے لگے۔ حکمران ان کی خیریت دریافت کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے، شب و روز کے معمولات سے آگاہی کی دلی تمنا رکھتے۔ خالد بن صفوان بیان کرتے ہیں کہ میں عراق کے ایک قدیم شہر حیرہ میں بنو امیہ کے جرنیل اور فاتح قسطنطیہ مسلمہ بن عبد المالک سے ملا۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا، خالد مجھے حسن بصری کے متعلق کچھ بتاؤ، میرا خیال ہے اس سے جتنا تم جانتے ہو کوئی اور نہیں جانتا۔ میں نے کہا آپ کا اقبال بلند ہو، ہر دم کامیابی آپ کے قدم چومے، بلا شبہ میں ان کے متعلق آپ کو بہتر معلومات پہنچا سکتا ہوں، کیونکہ میں اس کا پڑوسی بھی ہوں اور ہم نشین بھی، بلکہ اہل بصرہ میں سب سے زیادہ میں اسے جانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ان کے متعلق کچھ مجھے بھی بتائیں۔ میں نے کہا اس کا باطن زہر جیسا ہے، اس کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا۔ جب وہ کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے پہلے خود اس پر عمل کرتا ہے، جب کسی کو برائی سے روکتا ہے وہ خود بھی اس برائی کے قریب نہیں پھٹکتا۔ میں نے دنیاوی مال و متاع سے اسے بالکل مستغنی اور بے نیاز پایا۔ جو اس کے پاس علم و تقوی کا خزانہ ہے، لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے دیوانہ وار اس کی طرف لپکتے ہیں، وہ لوگوں کا محبوب نظر ہے۔ یہ باتیں سن کر جرنیل مسلمہ بن عبد المالک پکار اٹھے، خالد اب بس کیجئے، اتنا ہی کافی ہے۔ بھلا وہ قوم کیسے گمراہ ہو سکتی ہے جس میں حسن بصری رحمت اللہ تعالی جیسی عظیم المرتبت شخصیت موجود ہو۔ جب حجاج بن یوسف ثقفی عراق کا گورنر بنا اور اس نے اپنے دور حکومت میں ظلم و تشدد کی انتہا کر دی، تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی ان معدود چند اشخاص میں سے ایک تھے جنہوں نے اس کی سرکشی اور ظلم و جور کو آگے بڑھ کر روکا، اس کے برے کارناموں کی ڈٹ کر مخالفت کی اور حق بات ڈنکے کی چوٹ سے اس کے منہ پر کہی۔ حجاج بن یوسف نے واسط شہر میں اپنے لیے ایک عالی شان محل تعمیر کروایا۔ جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی، اس نے افتتاحی تقریب میں لوگوں کو دعوت دی تاکہ وہ عظیم الشان محل کو دیکھیں، اس کی سیر کریں، بزبان خود تعریف کریں اور دعائیہ کلمات سے نوازیں۔ حضرت حسن بصری کے دل میں خیال آیا کہ اس سنہرے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ وہ یہ نیت لے کر گھر سے نکلے کہ آج لوگوں کو نصیحت کریں گے، انہیں دنیاوی مال و متاع سے بے رغبتی اختیار کرنے کا درس دیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں انعامات ہیں انہیں حاصل کرنے کی ترغیب دیں گے۔ جب آپ موقع پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ اس عالی شان اور بلند و بالا محل کے چاروں طرف جمع ہیں، اور عمارت کی خوبصورتی پر دل فریفتہ، اس کی وسعت پر اگشت بدنداں اور اس کی آرائش و ذبائح سے مرعوب نظر آتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، ہمیں یہ معلوم ہے کہ فرعون نے اس سے زیادہ مضبوط، خوبصورت اور عالی شان محلات تعمیر کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کر دیا اور اس کے محلات کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ کاش حجاج کو یہ معلوم ہو جائے
کہ آسمان والا اس سے ناراض ہے اور زمین والوں نے اسے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ وہ پورے جوش و ولولہ سے حجاج کے خلاف برس رہے تھے۔ ان کے منہ سے الفاظ تیروں کی طرح نکل رہے تھے۔ مجمع ان کی شعلہ بیانی پر دم بخود تھا، یہاں تک کہ سامعین میں سے ایک شخص نے حجاج بن یوسف کے انتقامی جذبے سے خوف زدہ ہو کر حسن بصری رحمت اللہ تعالی سے کہا، جناب اب بس کیجئے، اتنا ہی کافی ہے، کیوں اپنے آپ کو ہلاکت کے منہ میں دے رہے ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے اس نیک دل شخص سے کہا، میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اہل علم سے یہ پیمان لیا ہے کہ وہ ظالم کے منہ پر بغیر کسی خوف کے حق بات کا پرچار کرتے رہیں گے اور کبھی اس رائے وفا میں جفا کا گزر نہیں ہونے دیں گے۔ یہی ہمیشہ حق والوں کا وتیرہ رہا ہے اور یہی فریضہ آج میں ادا کر رہا ہوں۔ دوسرے روز حجاج گورنر ہاؤس میں آیا تو اس کا چہرہ غصے سے لال پیلا تھا۔ اس نے غضبناک انداز میں اہل مجلس سے کہا، لکھ لعنت ہے تمہارے وجود پر، بزدلو، کمینوں، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ بصرہ کے ایک غلام، ابن غلام، مجمع عام میں بے لگام جو جی میں آتا ہے میرے خلاف کہہ رہے تھے، اور تم میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی زبان کو روکے۔ شرم کرو، حیا کرو۔ اے گروہ بزدلان، کان کھول کر سنو، اللہ کی قسم اب میں اس کا خون تمہیں پلا کر رہوں گا۔ اسے آج ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ دنیا انگشت بدنداں رہ جائے گی۔ پھر اس نے تلوار اور چمڑے کی چادر منگوائی۔ یہ دونوں چیزیں فوراً اس کی خدمت میں پیش کر دی گئیں۔ اس نے جلاد کو بلایا، وہ پلک جھپکتے ہی سامنے آ کھڑا ہوا۔ پھر پولیس کو حکم دیا کہ حسن بصری کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ پولیس تھوڑی ہی دیر میں انہیں پکڑ کر لے آئی۔ منظر بڑا ہی خوفناک تھا، ہر طرف دہشت پھیلی ہوئی تھی، لوگوں کی نظریں اوپر اٹھی ہوئی تھی، ہر شخص مغموم تھا، دل کانپ رہے تھے۔ جب حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے تلوار، جلاد اور چمڑے کی چادر کو دیکھا تو وہ زیر لب مسکرائے اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب وہ حجاج کے سامنے آئے تو ان کے چہرے پر مومن کا جاہو جلال، مسلمان کی شان و شوکت اور مبلغ کی آن بان کا عکس جمیل نمایاں تھا۔ جب حجاج بن یوسف نے ان کی طرف دیکھا تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی، غصہ کافور ہو گیا اور بڑی دھیمی آواز میں کہا، ابو سعید حسن بصری، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آئیے تشریف رکھیے، میرے قریب بیٹھیے۔ آپ بیٹھنے لگے تو کہا، ذرا اور قریب ہو جائیں، یہاں تک کہ اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ لوگ یہ منظر حیرت، استعجاب اور خوف کے ملے جلے جذبات سے دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی بڑے اطمینان سے تخت پر بیٹھ گئے تو حجاج نے ان سے دینی مسائل دریافت کرنا شروع کر دیے۔ حضرت حسن بصری ہر سوال کا جواب بڑی دل جمی، سحر بیانی اور عالمانہ انداز میں دیتے رہے۔ حجاج بن یوسف ان کے جوابات سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، ابو سعید تم واقعی علماء کے سردار ہو۔ پھر قیمتی عطر منگوایا اور ان کی داڑھی کو محبت بھرے انداز میں لگا کر الوداع کیا۔ جب حضرت حسن بصری دربار سے نکلے تو حجاج کا دربان بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ تھوڑا دور جا کر اس نے کہا، اے ابو سعید، حجاج نے آج آپ کو کسی اور غرض سے بلوایا تھا، لیکن اس کی طرف سے یہ حسن سلوک دیکھ کر میں تنگ رہ گیا۔ مجھے ایک بات بتائیے، جب آپ گرفتار ہو کر دربار میں تشریف لائے تھے، آپ نے تلوار، جلاد اور چمڑے کی چادر کو دیکھا،
تو آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے، وہ آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، میں نے اس وقت یہ دعا کی تھی، الہی تو مجھ پہ کی گئی نعمتوں کا والی ہے، ہر مصیبت کے وقت میرا ملجا اور مأوا ہے، الہی ساری مخلوق کے دل تیرے قبضے میں ہیں، الہی حجاج کے غصے کو میرے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دے، اس طرح تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا تھا۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ میری دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور حجاج کا غصہ محبت میں بدل کیا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ کو جابر و ظالم حکمرانوں کے ساتھ کئی مرتبہ اسی نوعیت کا پالا پڑا، لیکن آپ ہر دفعہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حکمرانوں کی نگاہ میں محترم اور ان کے دلوں پر اپنی عظمت و خودداری کے گہرے نقوش ثبت کر کے واپس لوٹے۔ اسی قسم کا ایک حیرت انگیز واقعہ اس وقت پیش آیا جب خدا ترس، منصف مزاج، سادہ منش، پاک بین، پاک طینت، خوش گہر اور پاکیزہ خو خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کی وفات حضرت آیات کے بعد یزید بن عبد المالک مسند خلافت پر جلوہ گر ہوا۔ اس نے عراق کا گورنر عمر بن حبیرہ فیزاری کو مقرر کیا، پھر اس کے اختیارات میں اضافہ کر کے خراسان کا علاقہ بھی اس کے متحد کر دیا۔ یزید بن عبد المالک نے عنان اقتدار سنبھالتے ہی ایسا طرز عمل اختیار کیا جو سلف صالحین کے طرز عمل کے بالکل برعکس تھا۔ وہ اپنے گورنر عمر بن حبیرہ کو کثرت سے خط لکھتا اور ان خطوط میں ایسے احکامات جاری کرتا جو بسا اوقات حق کے منافی ہوتے اور انہیں فوری طور پر نافذ کرنے کا حکم دیتا۔ ایک دن عمر بن حبیرہ نے حضرت حسن بصری اور عامر بن شراحبیل کو مشورے کے لیے بلایا اور عرض کیا کہ امیر المومنین یزید بن عبد الملک کو اللہ تعالیٰ نے مسند خلافت عطا کی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس نے مجھے عراق اور ایران کا گورنر مقرر کیا ہے۔ کبھی کبھی وہ مجھے ایسے سرکاری خطوط ارسال کرتا ہے جن میں بعض ایسے اقدامات کرنے کا حکم ہوتا ہے جو میرے نزدیک مبنی بر انصاف نہیں ہوتے۔ کیا ایسے احکامات سے پہلو تہی اختیار کرنے کا دینی لحاظ سے میرے لیے کوئی جواز نکلتا ہے؟ حضرت عامر بن شراحبیل رحمت اللہ تعالی نے ایسا جواب دیا جس میں خلیفہ کے لیے نرم رویہ اور گورنر کو خوش کرنے کا انداز پایا جاتا تھا، لیکن حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی خاموش بیٹھے رہے۔ گورنر عمر بن حبیرہ نے حضرت حسن بصری کی طرف دیکھا اور کہا، ابو سعید آپ کی اس سلسلہ میں کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا، اے ابن حبیرہ، ہو سکتا ہے کہ آسمان سے ایک ایسا سخت گیر فرشتہ نازل ہو جو قطعاً اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ تجھے تخت سے اٹھا کر اس محل کی وسعتوں سے نکال کر ایک تنگ و تاریک قبر میں ڈال دے، وہاں تو یزید کو نہیں دیکھ سکے گا، وہاں تجھے وہ عمل ملے گا جس میں تو نے اپنے اور یزید کے رب کی مخالفت کی ہوگی۔ اے ابن حبیرہ، اگر تو اللہ کا ہو جائے اور ہر دم اس کی اطاعت میں سرگرم رہے، وہ تجھے یقیناً دنیا اور آخرت میں یزید کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے یزید کا ساتھ دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تجھے یزید کے ظلم و ستم کے حوالے کر دے گا۔ اے ابن حبیرہ، خوب اچھی طرح جان لو، مخلوق میں خواہ کوئی بھی ہو، اس کا وہ حکم نہیں مانا جائے گا جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پائی جاتی ہو۔ یہ باتیں سن کر ابن حبیرہ اتنا روئے کہ آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو گئی۔
پھر وہ حضرت عامر بن شرحبیل شعبی کو چھوڑ کر حضرت حسن بصری کی طرف مائل ہوئے اور حد درجہ ان کی عزت و اکرام بجا لائے۔ یہ دونوں بزرگ گورنر کی ملاقات سے فارغ ہو کر مسجد میں پہنچے۔ لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور ان سے گورنر کے ساتھ ہونے والی باتیں معلوم کرنے لگے۔ حضرت عامر نے لوگوں کے سامنے برملا کہا، لوگوں، ہمیں ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالی کو مخلوق پر ترجیح دینی چاہیے۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج حسن بصری نے گورنر عمر بن حبیرہ کو کوئی ایسی بات نہیں کہی جسے میں نہ جانتا ہوں، لیکن میں نے اپنی گفتگو میں گورنر کی خوشنودی کو ملحوظ خاطر رکھا اور حسن بصری نے اپنی گفتگو میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے گورنر کی نظروں میں گرا دیا اور حسن بصری کو اس کی نگاہوں میں محبوب بنا دیا۔ دوستو، حضرت حسن بصری 80 برس زندہ رہے اور اس دوران دنیا کو اپنے علم و عمل، حکمت و دانش اور فہم و فراست سے فیض یاب کرتے رہے۔ انہوں نے نئی نسل کے لیے جو عظیم ورثہ چھوڑا وہ ان کے رقت انگیز پند و نصائح ہیں جو رہتی دنیا تک خزائیں گزیدہ دلوں کے لیے بہار بنے رہیں گے۔ ان کی نصیحتیں دلوں میں گداز اور ارتعاش پیدا کرتی رہیں گی۔ ان کے رقت انگیز مواعظ کے اثر کی بنا پر احساس ندامت سے آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑیاں لگتی رہیں گی، بےتاب آنسو بہتے رہیں گے، پریشان حال لوگوں کو رہنمائی ملتی رہے گی اور غفلت شعار انسانوں کو دنیا کی حقیقت سے آگاہی حاصل ہوتی رہے گی۔ ایک شخص نے حضرت حسن بصری سے دنیا کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا، مجھ سے آپ دنیا اور آخرت کے متعلق پوچھتے ہیں تو سنو، دنیا اور آخرت کی مثال مشرق اور مغرب جیسی ہے۔ جتنا زیادہ تم ایک کے قریب جاؤ گے اتنا ہی دوسرے سے دور ہوتے جاؤ گے۔ تم کہتے ہو کہ میں دنیا کے اوصاف بیان کروں، میں تمہارے سامنے اس گھر کی کیا صفت بیان کروں جس کا آغاز مشقت و تکلیف پر مبنی ہے اور جس کا انجام فنا اور بربادی ہے۔ اس میں جو حلال ہے اس کا حساب لیا جائے گا اور جو حرام ہے اس کے استعمال پر سزا دی جائے گی۔ جو اس میں تمنگر و مالدار ہوا وہ فتنے میں مبتلا ہوا اور جو فقیر و محتاج ہوا وہ حزن و ملال کا شکار ہوا۔ اسی طرح ایک شخص نے آپ سے حال دریافت کیا تو فرمایا، بھائی میرا حال کیا پوچھتے ہو؟ افسوس، ہم نے اپنی جانوں پر کتنے ظلم ڈھائے، ہم نے اپنے دین کو کمزور کر دیا اور دنیاوی حرص نے ہمیں موٹا کر دیا۔ ہم نے اپنے اخلاق بوسیدہ کر دیے اور اپنے بستر اور کپڑے نئے بنوا لیے۔ ہم میں سے ایک اپنے بائیں پہلو پہ ٹیک لگائے مزے سے پڑا رہتا ہے اور غیروں کے مال بڑی بے پرواہی سے ہڑپ کیے جاتا ہے۔ پھر فرمایا، تیرا کھانا چھینے ہوئے مال سے، تیرا دوسرے ناداروں سے کام لینا بیگار سے، پھر تو نمکین کے بعد میٹھا کھانے کے لیے منگواتا ہے، ٹھنڈے کے بعد گرم پیتا ہے، خشک کے بعد تر کھجوریں، پاپی پیٹ میں درد اٹھتا ہے اور قے آنے لگتی ہے، پھر گھر میں شور مچاتا ہے کہ جلدی چورن لاؤ تاکہ کھانا ہضم ہو جائے۔ اے گھٹیا نادان، اللہ کی قسم تو اپنے دین کے سوا کچھ بھی ہضم نہیں کر سکے گا۔ ارے احمق، تیرا پڑوسی کہاں اور کس حال میں ہے؟ تیری قوم کا بھوکا یتیم کہاں ہے؟ وہ مسکین کہاں ہے جو تیری طرف دیکھتا رہتا ہے؟ وہ مخلوق کہاں ہے جس کی نگرانی اور دیکھ بھال کی اللہ تعالیٰ نے تجھے وصیت کی تھی؟ کاش تجھے علم ہوتا کہ تو محض ایک گنتی کا ہنسا ہے۔ جب ایک دن کا سورج غروب ہوتا ہے تو تیری زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے۔ یکم رجب 110 ہجری جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے اپنے رب کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے اپنی جان جان آفرین کے سپرد کی۔ صبح کے وقت جب ان کی وفات کی خبر لوگوں میں پھیلی تو بصرے میں کوہرام مچ گیا۔
آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور اس مرکزی مسجد میں نماز جنازہ پڑھائی گئی جس میں زندگی کا بیشتر حصہ عالم، معلم اور داعی اور مبلغ کی حیثیت میں گزارا۔ بصرہ کے تمام باشندے نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ اس روز بصرہ کی مرکزی مسجد میں نماز عصر کی جماعت نہیں ہوئی کیونکہ شہر میں نماز پڑھنے والا کوئی فرد باقی نہیں رہا تھا۔ اللہ تعالی اس خوش گہر، پاکیزہ خو، سادہ من، شیریں سخن، پاک طینت، پاک بین، فرخندہ روح اور خندہ جبی عظیم المرتبت شخصیت کی قبر کو منور کرے، آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے۔ تو دوستو یہ تھے حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی، جن کی زندگی اور ان کے ایمان سے لبریز واقعات آپ کی نظر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔